خوش ہوتا ہے کہ نظامت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اپنے ہی ملنے والے کے ہاتھ میں ہے، خطیب کوئی اور نہیں، اپنا ہی جاننے والا ہے، جلسہ سجانے والے کوئی اور نہیں، ہمارے ہی ملنے والے ہیں۔ اگر مولانا برکت صاحب کو آپ دیکھیں تو یہ ظاہر سی بات ہے اپنا قد اونچا کیے پھر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ شیر راجستھان کی ان کی باتیں جو ہے وہ مان رہے ہیں۔ مولانا بشیر صاحب کو دیکھیں، یقیناً یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کے سامنے جس شان کے ساتھ بھی پیش کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا خیال حاصل ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میں کن کن باتوں کو، کن کن ذاتوں کو آپ سے متعارف کرواؤں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ چند باتیں کر دی۔ اگر کسی کے ساتھ سپورٹ ہوتا ہے، سپورٹ اچھا ہو کہ برا ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن سپورٹ اگر ہوتا ہے تو انسان مضبوط ہوتا ہے، سپورٹ اگر ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہوتا ہے، سپورٹ اگر ہوتا ہے دوسرے لوگ اس کو مانے نہ مانے لیکن وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے فلاں مجھے مانے نہ مانے مگر میرے ماننے والے اتنے موجود ہیں، میرے چاہنے والے اتنے موجود ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ساری باتیں جب آپ کی سمجھ میں آ گئی، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جہاں تک میں پہنچا رہا ہوں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے گا۔ کوئی مولوی صاحب ابو بکر صدیق کا ساتھ دے نہ دے، کوئی مفتی صاحب صدیق اکبر کا قصیدہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی صاحب ابو بکر کی عظمتوں پر بات کرے نہ کرے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کس کو بات کرنے کا موقع سچی نیت کے ساتھ ملتا ہے۔ مگر پیغمبر اعظم نے عاشق اعظم سے کہا ابو بکر ٹینشن مت لینا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ ہے اور اللہ ہمارے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار صدیق اکبر۔ کوئی صدیق اکبر کا جشن منائے نہ منائے، کوئی ابو بکر کی عظمت مانے نہ مانے، کوئی ابو بکر کے مقام کو سنائے نہ سنائے، کوئی ابو بکر کے فضائل کو پڑھے نہ پڑھے، کوئی ابو بکر کے خصائل کو پڑھے نہ پڑھے، کوئی ابو بکر کی کرامتوں کو پڑھے نہ پڑھے، کوئی صدیق اکبر کی فضیلتوں کو پڑھے نہ پڑھے، کوئی ان کی قربانیاں بیان کرے نہ کرے، جس کی رضا کے لیے کائنات کا ہر بچہ کوشش کرتا ہے وہ مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر تو میرا ہے میں تیرا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جو فضیلت پڑھ رہا ہے، آپ جو جشن منا رہا ہے، آپ جو محفل ابو بکر میں شریک ہو رہا ہے، وہ اپنے مقدر پر ناز کرے، اپنے مقدر پر ناز کرے۔ ابو بکر کا کچھ نہیں جائے گا اگر بھاگو گے۔ اہل سنت ہیں، ایک بات کان کھول کے سنیے گا، جب علی پڑھتے ہیں تو جگر پھاڑ کے پڑھتے ہیں، جب ابو بکر پڑھتے ہیں تو بھی سینہ چیر کے پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ وہ اور لوگ ہیں جن میں ناسبیت کے اثرات ہوتے ہیں وہ علی پڑھنے میں نظریں جھکاتے ہیں، اور جن میں رافضیت کے جراثیم ہوتے ہیں وہ ابو بکر پڑھنے میں نظریں جھکاتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کی امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور لا ہے عطرت رسول۔ خارجیوں کے ناسبیوں کے ڈر سے ہم جشن علی روکیں گے اور لا رافضیوں کے ڈر سے ہم ذکر ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں اس پر کسی سے کسی قسم کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھا کہے برا کہے مانے، آپ اپنی مان اپنی زبان میں رکھیے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور جب اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا صداقت کے تاجدار کی شان یہ رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا جس کو قرآن نے بیان کیا، ہجرت کی شرط نکلا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو شب ہجرت کا قصہ سناتا، ابھی آپ سن رہے تھے حاجی عطاء الرحمن صاحب نے پڑھا ایک شب تار ہے، اس تاریخ رات کو بھی میں سناتا، لیکن اے رضا حکام کا ایک وقت ہے، ایک قصہ پڑھ دیتا ہوں، ایک قصہ صرف، کہ اللہ رب العزت سے محبت کی شان کے ساتھ صدیق اکبر کو ہے۔ اجازت ہے پڑھ دوں؟ یوں ہی اللہ نے نہیں فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، آیت کا یہی ٹکڑا ہے جس ٹکڑے کے تحت ابو بکر صدیق کی صحابیت قطعی ہے۔
کوئی ابو بکر صدیق کو اگر صحابی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کی اس آیے کریمہ کے ٹکڑے میں لصاحبہ کا لفظ ہے۔ جب محبوب اپنے ساتھی سے کہتا ہے، سارے صحابہ کی عظمت وکل وعد اللہ الحسنہ سے جگ ظاہر ہے، لیکن ابو بکر کی اسپیشلٹی لصاحبہ سے ظاہر ہے۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن، ڈرو مت، غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حالات کیا تھے نہیں پڑتا، لیکن محبت الہی ابو بکر صدیق کے دل میں کیا توجہ ہے آپ کی۔ مدینے میں یہودی بھی رہا کرتے تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوا کرتے تھے، بڑے وہ اسلام کی شروعاتی دور کا قصہ ہے۔ ایک دن صدیق اکبر، حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے نرم دل تھے، اس لیے جو ہے وہ کچھ بولتے نہیں تھے، وہ اخلاقاً نرم دل تھے، مگر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ان کا بھی یہی موقف تھا۔ سبحان اللہ۔ قصہ سنیے، مدینے میں صدیق اکبر چلتے چلتے یہودیوں کے محلے میں پہنچ گئے، اسلام کی کٹر دشمن جماعت، یہودیوں کی جماعت پہنچ گئے۔ یہودیوں کا بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، یہودیوں کا بھیڑ لگی ہوئی تھی یہودیوں کی۔ یہودیوں کا مولوی فنہاس تقریر کر رہا تھا، آپ سوچیں کمال ہے، تقریر کر رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کے کہا، فنہاس تو میرے حضور کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ بڑے مجمع میں تو میرے حضور کا کلمہ پڑھ، تو جانتا ہے توریت میں جن کی قصیدے لکھے ہیں وہ میرا نبی ہے، تو جانتا ہے کہ انجیل میں جن کی فضیلتیں پڑھی گئی وہ میرا نبی ہے، پھر کیوں نہیں کلمہ پڑھتا؟ تو اس نے قرآن کی ایک آیت پر اعتراض کیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ لغوی ترجمہ، قرض حسنا سے مراد قرض حسنا یعنی اچھا قرض، ظاہر ہے اللہ کو تو کوئی قرض دے نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہوئے یہ رہنمائی فرمائی ہے، یہ راہ دکھائی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن پر خرچہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھے ثواب دے، تو یہ گویا کہ قرض حسنا۔ ٹھیک کیوں بھائی مفتی بشیر صاحب غلط تو نہیں؟ کم پڑھا لکھا علماء کی طرف رجوع کرنا فائدے کی چیز ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرض حسنا کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کوئی بھی ایسا خرچ کر دینا آپ کا جو اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، کہ اس کا بدلہ اللہ مجھے دے گا، میں نے تو 1 لاکھ روپے فلاں کو دے دیے اس لیے کہ اس کی بچی کی شادی تھی، گویا کہ یہ قرض رکھوا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کر دے، توجہ ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کر دے، تیرا مال تیرے پاس رہے گا، تو جل سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، مگر انسان تو اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ ڈوبے گا، نہ ختم ہوگا، نہ خرچہ ہوگا، نہ برباد ہوگا، نہ ہلاک ہوگا۔ کل قیامت میں جب ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا تو ہم تیرے مال کو تجھے ایکسٹرا کر کے عطا کر دیں گے۔ وہ کیسے رکھانا؟ وہ ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینی جلسوں میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا دینا، جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، ہاتھ میں کا یہ قرض حسنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہوئے یہ لفظ استعمال فرمایا، تو یہودی نے اس لفظ کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، اور فنہاس نے یہ کہا ابو بکر تم اس دین کی بات کرتے ہو جس دین میں معاذ اللہ اللہ قرضے مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں اور اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ اس یہودی بدبخت نے کہا ہم مالدار ہیں اور اللہ قرض مانگ رہا ہے، غریب ہے، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ یہ اس شخص نے کہا، جب اس شخص نے کہا نا مجمع بھرا ہوا ہے، یہودیوں کا خطیب تقریر کر رہا ہے، جیسے اللہ کے لیے اس نے ایسے نازیبا کلمات نکالے، صدیق اکبر آگے بڑھے اور ایک تھپڑ کھینچ کے فنہاس کے منہ پہ مار کے کہا اوہ بدبخت، تجھے اتنی خبر نہیں ہے کہ محمد عربی کے رب کا مقام کیا ہے؟ ہنگامہ مچ گیا، لیکن حضور کے وجود مسعود اور عمر خطاب کی تلوار، امیر حمزہ کی باتیں یہودیوں تک بھی پہنچی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے ابو بکر کو مارا نہیں اس پر۔ ٹھہرو، ہم مقدمہ حکمران مدینہ، ہم مقدمہ